ناظرین، 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور سندھ فتح کرنے کے بعد اس کو واپس بلا لیا گیا، تو اس کے بعد 3 صدیاں تک مسلمانوں نے برصغیر پر کوئی حملہ نہ کیا۔ کیا وجہ تھی؟ مسلمانوں نے ساؤتھ چھوڑ کر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے 3 صدیوں کے بعد برصغیر پر حملہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ عربیوں کی جگہ اب کے بعد ترکیوں نے سب کانٹیننٹ پر اٹیک کیا؟ غزنوی ڈائناسٹی کے بانی کون تھے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد آوان، کیسے ہیں؟ ناظرین، محمد بن قاسم نے 712 پہ جب انڈیا پہ حملہ کیا اور ملتان تک کا علاقہ فتح کیا، تو پیچھے سے جب خلیفہ بدل گیا تو ان کو واپس بلا لیا گیا۔ تو اس کے بعد 3 صدیاں تک مسلمانوں نے برصغیر پر کوئی حملہ نہ کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے بعد خلافت جب بنو عباس کے پاس چلی گئی، تو بنو عباس کے پہلے 4-5 خلیفہ جو تھے، عباس الصفا، ابو جعفر المنصور، مہدی، ہادی، ہارون رشید، مامون رشید، یہ تو کافی ایکٹیو تھے۔ لیکن ان کے بعد جو بنو عباس کے نئے خلیفہ تھے، وہ صرف عیاش پرست تھے، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں نے افریقہ، یورپ، ایون کہ سینٹرل ایشیا تک کے کافی علاقے فتح کر چکے تھے۔ تو بعد کے بنو عباسیہ خلافت کے جتنے بھی خلیفہ تھے، وہ آرام پرست اور عیاش پرست تھے۔ انہوں نے برصغیر کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے برصغیر پر انہوں نے 3 صدیوں تک کوئی حملہ نہ کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو 642 تک عربیوں نے ایران کو فتح کر لیا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد ایران کے کچھ صوبوں پر انہوں نے مشرقی صوبوں پر نشاپور، ہرات اور بلخ پر بھی کچھ آگے جانے کی کوشش کی، اور دوسری سائڈ پر سستان اور ہلمند پہ بھی کچھ ڈیولپمنٹ کی۔ 712 تک قتیبہ بن مسلم نے یہ تمام علاقے تقریباً فتح کر لیے۔ بنو عباس کے جو آخری خلیفہ تھے، ان پر ترکوں کا کافی اثر رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے تمام باڈی گارڈز، مین منسٹر جو تھے، وہ ترک رکھے ہوئے تھے۔ جب بنو عباس زیادہ کمزور ہو گئے تو یہ جو ترک تھے، انہوں نے بعض دفعہ بعض جگہ اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم کر لیں۔ انہی میں سے ایک ان کا غلام تھا آلبرٹگین۔ جب ان کے ماسٹر، جب ان کے گورنر 962 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو آلبرٹگین نے ایران سے نکل کر افغانستان کے علاقے غزنی پر قبضہ کر لیا اور غزنی کے حکمران کو وہاں سے نکال دیا۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنے پاؤں مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ آلبرٹگین کے پاس سبتگین تھا، جو بھی ایک ترک غلام تھا، لیکن یہ اتنا کمپیٹنٹ تھا کہ آلبرٹگین نے اس کو اپنا کمانڈر ان چیف بھی بنایا اور اس کے ساتھ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ لہٰذا آلبرٹگین 962 سے 976 تک غزنی اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کرتا رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ٹرانزانیا فتح کر لیا، تو ساتھ ہندو شاہی کے جو راجا تھے، راجا جیپال، اس کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 976 میں آلبرٹگین کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا غزنی کا حکمران بنا۔ لیکن 1 سال کے بعد 977 میں اس کے بیٹے کی جگہ سبتگین جو تھا وہ غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، مسلمانوں نے جب ٹرانزانیا پر حملہ کیا، فتح کر لیا، تو ہندو شاہی کے جو جیپال تھے راجا، اس کو کافی اس بات کا دکھ ہوا۔ ٹرانزانیا میں کا مطلب ہے، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے پار، اور آکسس کا مطلب تھا دریائے جیجون، یعنی دریائے جیجون کے پار کے علاقے، جس میں تاجکستان، کرغستان، ازبکستان، سمرقند، فرغانہ، لغمان
یہ علاقے آتے تھے، بخارا وغیرہ۔ تو ہندو شاہی جو اس وقت تک ویسٹ میں کابل اور ایسٹ میں دریا بیاس تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کا کیپٹل جو تھا موجودہ مردان کا علاقہ وہ ہند کے پاس تھا۔ تو راجہ جیپال کو اس کی کافی تکلیف ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ سارا سینٹرل ایشیا کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا تو ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ پنجاب ہوگا۔ لہٰذا جیپال نے مسلمانوں کے ساتھ لمغان کے علاقے میں ایک جنگ لڑی۔ لمغان میں سبتگین اور جیپال کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور راجہ جیپال نے یہ کہا کہ وہ 10 لاکھ روپے اور 50 ہاتھی مسلمانوں کو دے گا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس کے چند افسروں نے جب ان کو یاد کرایا کہ آپ نے تو مسلمانوں کو یہ چیزیں دینی تھیں، تو انہوں نے اپنے افسروں کو بھی نکال دیا۔ جب افسر بھی نکال دیے تو پھر انہوں نے یعنی راجہ جیپال نے ہندو لیگ بنائی، جس میں راجہ جیپال کے علاوہ ناردن انڈیا کے بھی راجہ جو تھے وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ لڑنے کا پلان بنایا۔ پھر ایک جنگ ہوئی راجہ جیپال اور سبتگین کے درمیان، اور اس جنگ میں بھی سبتگین جو تھا وہ کامیاب ہوا، اور راجہ جیپال جو تھا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح سبتگین نے غزنی، بلخ، ہرات، ہلمند، تاجکستان، قزاقستان، ان تمام علاقوں میں اپنی ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کر لی۔ ٹرانزانیا، جس کو عربی اور فارسی مارواڑ نہر کہتے ہیں، اس وقت بغداد کے بعد سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ بخارا بن گیا۔ بخارا میں فارسی لٹریچر اور فارسی شاعر رودکی بڑا پاپولر ہوا، اور ابن سینا جو مشہور سائنسدان تھا وہ بھی بخارا میں تھا۔ لیکن جب سبتگین نے غزنی کو وسیع کیا تو پہلے مسلمانوں کا مرکز بغداد تھا، بغداد سے بخارا ہوا، پھر بخارا سے غزنی آ گیا۔ تو غزنی میں سبتگین نے جو ایک وسیع سلطنت قائم کی، اس میں کچھ روڈز بھی بنائے، اور سبتگین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ سارا کام اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے کیا، لیکن بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے، بلکہ اس نے اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنی غزنی سلطنت کو بچانے کے لیے یہ جو 2 مہم جیپال کے خلاف لڑی تھی وہ آفینسو نہیں تھی، وہ ڈیفینسو تھی۔ لیکن جب غزنی میں ایک سلطنت قائم ہو گئی، یہی غزنی تھا جو اس کے بعد سبتگین کے بیٹے محمود غزنوی کے لیے ونٹر کمپین کے لیے ایک سپرنگ بورڈ ثابت ہوا، اور یہی غزنی سے پھر روڈز آتی تھی جس کی وجہ سے محمود غزنوی نے برصغیر کو فتح کیا۔ اس دور میں ایک تحریک چلی غزنی میں جس کو کرامیہ تحریک کہتے تھی۔ بیسیکلی یہ ایک مذہبی ریوائولسٹ مومنٹ تھی، اور یہ اسماعیلیوں اور متزلہ کے خلاف تحریک تھی۔ اس کو سبتگین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کے زمانے میں ابو نصر محمد بن عبد الجبار سستانی ایک ان کے درباری رائٹر تھے جنہوں نے تاریخ یامینی لکھی، اور تاریخ یامینی میں تحریک جو چلی تھی کرامیہ، اس کے متعلق انہوں نے بھی لکھا۔ کرامیہ تحریک کے بانی تھے محمد بن کرام۔ بیسیکلی یہ اسماعیلیوں اور متزلہ کے خلاف ایک تحریک، اور یہ تحریک جو تھی یہ غزنی میں بڑی پاپولر ہوئی، یہاں تک کہ محمود غزنوی اور اس کے بعد تک محمد غوری تک یہ تحریک جو ہے وہ کافی کامیابی سے چلتی رہی۔ بیسیکلی یہ تحریک جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسمانی اوصاف کے بارے میں تھی، کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم رکھتے ہیں اور عرش پر
وہ اس کے جسمانی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک زبان سے اقرار کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ دل سے اقرار کریں۔ یہ زیادہ سخت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ تحریک جو تھی یہ کافی عرصہ تک چلتی رہی، لیکن بعد میں محمد غوری کے زمانے میں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا اور شافعی اور حنبلی مسلک جو تھے ان کو برصغیر میں مقبولیت ہوئی۔ اسی تحریک کی وجہ سے ہی محمود غوری نے منصورہ اور ملتان تک کے علاقے فتح کیے اور منصورہ اور ملتان میں کافی اسماعیلیوں اور معتزلہ کا قتل عام بھی کیا۔ تو 997 تک ناظرین سبتگین جو تھے وہ غزنی کے بادشاہ رہے۔ تو غزنی ڈائناسٹی کے بانی جو تھے وہ الپتگین نہیں تھے بلکہ سبتگین تھے۔ بنیاد تو الپتگین نے رکھی، لیکن سبتگین جو تھے اس نے اس کو بنیاد فراہم کر کے مضبوط کیا۔ 997 میں جب سبتگین کی وفات ہو گئی تو سبتگین نے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے محمود نے اس کو ایکسپٹ نہ کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ 998 میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں اسماعیل کو شکست ہوئی اور محمود غزنوی جو تھا وہ غزنوی کا نیا حکمران بن گیا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔